چلیں بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ ہم چیزیں سمجھتے کیسے ہیں، سوچتے کیسے ہیں، غور و فکر کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کو لاجک پڑھا رہے ہیں، منطق. ٹھیک ہے، تو بات ہماری بہت ایسے گھومتے گھومتے آ گئی تھی تعریف تک. چیزوں کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا تعریف کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تعریف کو اور مزید سمجھنے کے لیے دیکھیے وہ جو 5 چیزیں تھیں نا، ان کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. تو میں اب اسی کلاس میں تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں. وہ 5 چیزیں کیا تھیں؟ نمبر 1 جنس، نمبر 2 نوع، نمبر 3 فصل، نمبر 4 خاصہ، اور نمبر 5 عرض. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں. 5 جب تک یہ 5 آپ سمجھ نہیں پائیں گے، بہت ساری باتیں آپ کو جو آگے ہم کر رہے ہیں وہ آپ کو یاد نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، گیپ کافی ہو گیا، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں. جنس، نوع. اصل میں یہ جو لفظ ہوتا ہے نا، جو گروپ کو ظاہر کرتا ہے، جو لفظ ہوتا ہے جو کس کو ظاہر کرتا ہے؟ گروپ کو. جیسے انسان، یہ لفظ ہے انسان، کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ گروپ کو. اسی طرح حیوان کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ گروپ کو. اسی طرح پرندے کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ گروپ کو. تو یہ جو گروپ کو الفاظ ظاہر کرتے ہیں، ان الفاظ کو کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اور وہ الفاظ تضمن کی بنیاد پر ان میں فرق ہوتا ہے. تضمن کا مطلب خصوصیات، ان کی خصوصیات. اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں بار بار، تضمن. یہ ہوتا ہے تضمن. عام زبان میں اس کو کیا بولیں گے؟ خاصیت. ٹھیک ہے، جنس کیا ہے؟ ایک بڑا گروپ. صحیح ہے. جیسے ہم بولیں حیوان، اب حیوان میں کیا کیا آ گئے؟ اس میں سارے انسان بھی آ گئے، سارے جانور بھی آ گئے، سارے پرندے بھی آ گئے، سارے کیڑے بھی آ گئے، سارے سمندر کے جانور بھی آ گئے. صحیح ہے، رینگنے والے جانور بھی آ گئے. لفظ کیا ہے؟ حیوان. تو حیوان کیا ہے؟ ایک بڑی جنس ہے. صحیح ہے، اس جنس کا کچھ تضمن بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ کیا تضمن ہے؟ حیوان کسے کہتے ہیں؟ ان کی خصوصیات. اچھا، جب تضمن کہتے ہیں تو ساری خصوصیات نہیں، بلکہ وہ جو لازمی خصوصیت ہو، جو لازمی خصوصیت ہو، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ تضمن. حیوان کی لازمی خصوصیت کیا ہے؟ حیوان کی لازمی خاصیت کیا ہے؟ اب یہ ہمیں ڈھونڈنی پڑتی ہے. ہم سارے حیوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، ان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم بولتے ہیں تغذیہ. تغذیہ کا مطلب غذا. غذا کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے. ہم دیکھتے ہیں سارے جو حیوان ہیں ان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے. کوئی بھی ایک حیوان نہیں ہے جو آکسیجن کے بغیر زندہ رہتا ہو. تو ہم کہتے ہیں بھائی ان کی خاصیت میں تنفس بھی ضروری ہے. تنفس کا مطلب ریسپیریٹری، یا آکسیجن کو لینا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرنا. تو اب یہ حیوان کے کیا ڈسکس ہو رہے ہیں؟ تضمن. صحیح ہے. اچھا، ان تضمن میں سے جو بالکل لازمی تضمن ہے، ان ساری خصوصیات تو بہت ہیں حیوان کی. وہ سوتے بھی ہیں، ان کو آرام بھی کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. وہ حرکت بھی کرتے ہیں. صحیح ہے. وہ ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں. خصوصیات تو کیا ہیں؟ بہت ساری ہیں. لیکن جو لازمی اور ضروری صفات ہوں گی اسے آپ کیا بولیں گے؟ تضمن. اب ہم بیالوجی میں جب اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم یہاں عجیب سی بات دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی جانور ہیں ان کا جو سیل ہوتا ہے
اس سیل میں کلوروپلاسٹ نہیں ہوتا اور سیل وال نہیں ہوتی، سیل ممبرین ہوتی ہے. یہ ہم نے بیالوجی میں پڑھا. پودوں کو اور جانوروں کو الگ کیسے کرتے ہیں آپ؟ پودوں میں سیل وال ہوتی ہے، سیل ممبرین نہیں ہوتی ہے، جبکہ جانوروں میں سیل ممبرین ہوتی ہے. پودوں میں سائٹوپلازم نہیں ہوتا، کلوروپلاسٹ ہوتا ہے، جبکہ جانوروں میں کیا ہوتا ہے؟ سائٹوپلازم ہوتا ہے. تو اب یہ وہ چیز ہو گئی تعریف میں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جانور ہے جس کے سیل میں سیل ممبرین ہوگی. اب یہ بالکل تضمن فائنل ہو گیا. یہی وہ بات ہے جو اس حیوان کو جدا کرتا ہے کس سے؟ پودوں سے. ٹھیک ہے. تو لفظ تضمن کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ وہ لازمی خاصیت جو صرف اسی کا حصہ ہو، جو اس کو دوسروں سے کیا کرتی ہو؟ جدا کرتی ہو. اچھا، حیوان کو جب آپ نیچے آتے ہیں، حیوان تو بہت سارے لوگ ہو گئے. اب اس کے اندر نیچے آئیں آپ تو بہت سارے گروپ بن سکتے ہیں. پرندے بھی حیوان ہیں، چوپائے بھی حیوان ہے، رینگنے والے جانور بھی حیوان ہیں. اچھا، انسان بھی حیوان ہے. ٹھیک ہے. تو حیوان کی ایک چھوٹا گروپ اس سے جو ہے وہ کیا نکلتا ہے؟ انسان. میں یہاں پہ پلس کر کے کیا لگا سکتا ہوں؟ پرندے. یہاں پلس کر کے کیا لگا سکتا ہوں؟ رینگنے والے جانور. پلس کر کے کیا لگا سکتا ہوں؟ پودے لگا سکتا ہوں؟ پودے نہیں لگا سکتا. تو انسان اس بڑے گروپ کا ایک چھوٹا گروپ ہے. تو بڑے گروپ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جنس. اور جو چھوٹا گروپ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نوع. تو انسان جنس حیوان کی نوع ہے، ایسے بولیں گے آپ. انسان جو ہے وہ جنس حیوان کی نوع ہے، اور جنس بڑا گروپ ہوتا ہے اور نوع اس کے اندر رکھا ہوا چھوٹا گروپ ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اچھا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب آپ انسان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ساری خصوصیات تو حیوان والی ہے جو آپ نے یہاں تضمن میں بیان کی. مثال کے طور پر آپ نے کہا بھائی حیوان کا جو سیل ہوتا ہے اس میں سیل ممبرین ہوتی ہے اور سائٹوپلازم ہوتا ہے. وہ انسان میں بھی ہے. لیکن یہ انسان اس حیوان سے کیسے جدا ہے، کیسے الگ ہے؟ تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ تعقل پایا جاتا ہے. تعقل کا مطلب عقل، ٹھیک اور غلط کا تصور. ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں تعقل. کیا یہ تعقل حیوان میں پایا جاتا ہے؟ نہیں. ایسا ہی ہے. تو حیوان کے مقابلے میں انسان میں ایک خاصیت زیادہ ہے. گروپ چھوٹا ہو رہا ہے، خاصیت زیادہ ہو رہی ہے، تضمن بڑھ رہا ہے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. جنس بڑا گروپ ہے، اس کی جو خاصیت ہے وہ ہیں کچھ، لیکن اس کی جو نوع ہے وہ جنس سے چھوٹی ہوتی ہے. لیکن جنس سے چھوٹی ہونے کے باوجود اس کا جو تضمن ہوتا ہے، خاصیت، وہ اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کیا ہے؟ انسان ایک حیوان عاقل ہے. تعریف کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی جنس اور اس کی فصل، یہ فصل ہے. فصل کسے کہتے ہیں؟ فصل اس تضمن کو کہتے ہیں جو کسی نوع کو اس کی جنس سے الگ کرتا ہے. فصل کوئی گروپ کا نام نہیں ہے. جنس اور نوع دونوں گروپ کے نام ہیں. فصل کس کا نام ہے؟
तज़म्मुन का, खासियत का। कौन सी खासियत होती है फसल जो किसी नौ को किसी जिन्स से अलग करती है? वो खासियत या वो तज़म्मुन जो किसी नौ को किसी जिन्स से अलग करे। समझ में आ रही बात आपको? उसे आप क्या कहते हैं? फसल। अच्छा, अगर मैं यहाँ इंसान के अंदर भी ग्रुप बनाऊँ, अब इंसान भी क्या है, एक बड़ा ग्रुप है, इसमें मैं ऐसे बनाऊँ मर्द प्लस औरत, मर्द प्लस औरत, तो मर्द इस इंसान की नौ है। अब ये जिन्स बन गया, ये बड़ा ग्रुप बन गया। इसके अंदर क्या है? छोटे ग्रुप है, मर्द अलग ग्रुप है, औरत अलग ग्रुप है। एक और बना दें बच्चे, एक और बना दें बालिग और नाबालिग। तो ये क्या बन गया? अब इनके लिए ये क्या है? जिन्स, और ये ख़ुद क्या है? अच्छा, इंसान का जो तज़म्मुन है, मर्द और औरत को अगर आप अलग अलग लेते हैं, मर्द ले लें सिर्फ, ठीक है, तो मर्द का तज़म्मुन, इंसान सबके सब मर्द नहीं होते, तो मर्दों में कोई एक ख़ासियत है जो सारे इंसानों में पाई तो जाती है, लेकिन इस ग्रुप के बाकी लोगों से क्या है? मुख्तलिफ है। उसकी मूंछें निकलती हैं, वो ज़ोर आवर होता है, ठीक है। तो ये जो ख़ासियतें इसको इससे जुदा कर रही हैं, उसे क्या बोलेंगे आप? फसल। इसी में हमने मिसाल दी थी आपको, तालिब इल्म। क्या मिसाल दी थी? तालिब इल्म क्या हैं? इंसान तो हैं, लेकिन क्या सारे इंसान तालिब इल्म होते हैं? नहीं। तो ये इंसान जिन्स है और तालिब इल्म क्या है? इसकी नौ है। इंसान का तज़म्मुन ये है कि उसमें ताक़ुल है, तालिब इल्म का तज़म्मुन क्या है? ताक़ुल के साथ कुछ और चीज़ भी इजाफ़ा है कि वो लिखना पढ़ना जानता है। तो वो लिखना पढ़ना जानता है, ये क्या है? इसकी फसल है। सही है। वो ख़ासियत जो किसी नौ को उसके जिन्स से जुदा करती हो, उस ख़ासियत को आप क्या कहते हैं? फसल। तारीफ़ जब आप करते हैं, इस तालिब इल्म की तारीफ़ क्या करेंगे? ऐसा इंसान जो लिखना पढ़ना जानता हो। ये तरीक़ा है तारीफ़ करने का कि आप किसी नौ की जिन्स को उसकी फसल के साथ मिला के बयान कर देते हैं। इंसान की तारीफ़ क्या की थी आप? उसकी जिन्स, ऐसा हैवान जिसमें क्या पाया जाता हो? ताक़ुल पाया जाता हो। तालिब इल्म की तारीफ़ क्या करेंगे? ऐसा इंसान, यानी उसका जिन्स के फसल को मिलाना है। ऐसा इंसान जो लिखना पढ़ना जानता हो, वो तालिब इल्म है, या जो स्कूल जाता हो वो तालिब इल्म है। इसी के अंदर अगर तालिब इल्म को हम कहें तो हमने क्या मिसाल दी थी? कॉलेज के तलबा। क्या सारे तालिब इल्म कॉलेज के तलबा होते हैं? नहीं। तो तालिब इल्म क्या है? बड़ी जिन्स हो गई अब, और कॉलेज के तलबा क्या हो गए? उसकी नौ हो गए। और इनकी खुसूसियत क्या है? फसल क्या है इसकी? तालिब इल्मों से ये जुदा हैं? जी हाँ। तालिब इल्म वो हैं जो लिखना पढ़ना जानते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन कॉलेज के तलबा कौन है? जिन्होंने मैट्रिक पास कर लिया हो और कॉलेज में दाखिला हो गया हो। तो अब इसकी तारीफ़ कैसे करेंगे? ऐसे तालिब इल्म, बोला तालिब इल्म, और अब क्या बोलेंगे? इनकी फसल। ऐसे तालिब इल्म जो मैट्रिक पास कर चुके हों और कॉलेज जाते हों, उन्हें क्या कहते हैं? कॉलेज के तलबा। पकड़ पाया आप? जब भी आप तारीफ़ बनाएंगे किसी चीज़ की, तो तारीफ़ बनाने का तरीक़ा क्या है कि आप देखते हैं कि जिस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं वो नौ में रखा होगा और उसका जिन्स से करीब। अच्छा, ये देखिए, ये जो कॉलेज के तलबा हैं, ये
اس کی جنس طالب علم بھی ہیں، اس کی جنس انسان بھی ہیں، اور اس کی جنس حیوان بھی ہیں۔ طالب علم کالج کے طلباء 9 ہیں، ایک گروپ ہے۔ یہ اس کی جنس کیا ہے؟ کس بڑے گروپ کا حصہ ہے یہ؟ طالب علم کا بھی۔ اور یہ کس بڑے گروپ کا حصہ ہے؟ انسان کا۔ اور یہ کس بڑے گروپ کا حصہ ہے؟ حیوان کا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو جنس ہے یہ اس کالج کے طلباء کے لیے جنس بعید ہے۔ جنس بعید، دور کی جنس۔ اسپیس آ گیا، بہت فرق پڑا ہے، بہت دور آ گیا ہے۔ بعید کا مطلب دور، اور یہ اس کے قریب ہے بالکل، جنس سے قریب۔ کسی بھی شے کی تعریف کرنے کے لیے اس شے کی جنس قریب کو اس کے فصل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ ابھی سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جب بھی کوئی میں بولوں کتاب تعریف کریں تو آپ سب سے پہلے کیا سوچیں گے؟ یہ کتاب ایک نوع ہے، یہ کون سے جنس سے تعلق رکھتا ہے، ڈھونڈیں گے اس کا جنس۔ جب اس کا جنس سے قریب مل جائے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ جنس سے قریب اگلے والے جنس سے کیسے مختلف ہے۔ جیسے یہ والے اس سے کیسے مختلف ہیں، جو اختلاف ہے ان میں، جو فرق ہے ان میں، وہی دراصل کیا ہے؟ فصل۔ تو آپ 2 چیزیں ڈھونڈنی ہوتی ہیں کسی چیز کی۔ نمبر 1 اس کا جنس سے قریب، اور نمبر 2 اس کا فصل، کہ وہ اس جنس سے قریب سے کیسے مختلف ہے۔ اور جنس سے قریب کو فصل کے ساتھ ملاتے ہیں اور تعریف بنا دیتے ہیں۔ یہ تعریف ابتدائی تعریف ہوتی ہے، بعد میں پھر اس پہ تحقیق ہوگی، اب اس پہ پورا علم چلے گا، اس پہ ساری سوجھ بوجھ آئے گی، اس پہ پریکٹیکلز ہوں گے، اس پہ تجربات ہوں گے، اس کے نتائج دیکھے جائیں گے بار بار۔ صحیح ہے؟ اور پھر اس تعریف میں آہستہ آہستہ کیا آتی جائے گی؟ تبدیلی آتی جائے گی۔ جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا انسان کا، اس تعریف کے اندر رد و بدل آتی جائے گی۔ یہ بات پکڑ پایا؟ اس کے بعد چوتھی چیز تھی خاصہ۔ یہ فصل، یہ خاصہ اور یہ عرض، تینوں کا تعلق جنس اور نوع کے تضمن سے ہے۔ خاصہ بھی جب ڈسکس کریں گے تو کس کو ڈسکس کرے گا؟ اس کے تضمن کو ڈسکس کرے گا۔ عرض بھی جب ڈسکس کریں گے تو کس کو ڈسکس کرے گا؟ اس کی خصوصیات کو ڈسکس کرے گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کسی جنس کی یا کسی نوع کے خصوصیات پر بات کرتے ہیں تو خصوصیات ہوتی ہیں ایک سے زیادہ۔ کچھ خاصیتیں تو لازمی ہیں اور کچھ خاصیتیں اضافی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو حیوان کے اندر وہ پودوں سے کیوں مختلف ہیں؟ حیوان کے اوپر بھی ایک جنس ہوگی، وہ کیا؟ جاندار۔ کیا خیال ہے؟ اس جاندار میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ جانور بھی آ گئے اور پودے بھی آ گئے، تو یہ جانور ہیں۔ کیا فرق ہے اس میں کہ ان کے سیل کے اندر سیل میمبرین ہوتی ہے اور سائٹوپلازم ہوتا ہے، ان کے سیل میں سیل میمبرین نہیں ہوتی، سیل وال ہوتی ہے اور کلوروپلاسٹ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ فرق ہو گیا۔ تو جب حیوان کی تعریف کیا کریں گے تو آپ کیا بولیں گے؟ ایسے جاندار جن سے قریب، ایسے جاندار جن کے سیل میں سیل میمبرین ہو اور ان کے اندر سائٹوپلازم پایا جائے، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ حیوان کہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ حیوان سے انسان یہاں تک پہنچ گیا۔ اچھا، صرف حیوان اس سے جدا جب آپ کرتے ہیں تو آپ فصل کو بیان کرتے ہیں، لیکن حیوان میں تو اور بھی خصوصیات ہیں۔ وہ خصوصیات کیا ہے کہ وہ حرکت کرتے ہیں، اس سے الگ ہے۔ پودے حرکت نہیں کرتے، ایسے چلتے پھرتے نہیں ہیں، ویسے تو حرکت کرتے ہیں لیکن ایسے چلتے پھرتے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو 3 باتیں آگے کی ہیں، خاصہ اور عرض، یہ دونوں دراصل کیا ہیں؟ تضمن کو مزید کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر خاصہ کسے کہتے ہیں؟ خاصہ جو براہ راست تضمن کے
مزید خصوصیات کو بیان کرے، اسے کہتے ہیں خاصہ۔ جیسے میں نے یہاں مثال دی، انسان حیوان سے کیسے جدا ہے کہ اس میں تعقل پایا جاتا ہے۔ یہ تعقل اس انسان کا تضمن ہے جو لازمی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی تو بہت سی خصوصیات ہیں جو تعقل سے نکلیں گی، صحیح ہے؟ وہ سوچ سکتا ہے، وہ اچھی اور بری بات جان سکتا ہے، تعقل سے نکل رہی ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس میں اور خصوصیات بھی ہوں گی جو حیوان کی ہیں، وہ کھاتا پیتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے تو سارے جانور ہیں، بچے تو سارے جانوروں کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ خاصہ کیا ہے؟ یہ دراصل جو خصوصیات کسی نوع کی ہیں، ان خصوصیات کے تضمن سے جو مزید خصوصیات ڈیولپ ہوتی ہیں ان کو بیان کرتا ہے۔ اور خاصہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خاصہ نوعی اور ایک خاصہ جنسی۔ یعنی جب وہ خصوصیات جو اس نوع کو بیان کر رہی ہوں گی وہ خاصہ نوعی کہلائیں گی، اور جو خصوصیات اس کی جنس کو بیان کر رہی ہوں گی وہ خاصہ جنسی کہلائیں گی۔ مثال کے طور پر انسان ہے، یہ نوع ہے کس کا؟ حیوان کا۔ تو میں اس کی خصوصیات بتاؤں نوع کے طور پر تو کیا کیا ہوں گی؟ نیکی کرتا ہے، اس میں ہمدردی پائی جاتی ہے، وہ محبت کرتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، وہ لکھنے پڑھنے اور الفاظ کو بولنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ ساری جو خصوصیات میں بیان کر رہا ہوں کس کی ہیں؟ انسان کی۔ لہٰذا یہ ساری خصوصیات کہلائیں گی خاصہ نوعی۔ اور اب میں بیان کروں کہ وہ چلتا پھرتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، اس کو نیند آتی ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ لڑتا جھگڑتا ہے، یہ ساری خصوصیات کس کی بیان کر رہا ہوں میں اب؟ اس کے جنس کی۔ تو ہم بولیں گے کہ یہ جو خصوصیات آپ بیان کریں تضمن کے ذیل میں، یہ دراصل کیا ہے؟ اس کے خاصہ جنسی ہے۔ تو خاصہ جو ہوتا ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے، خاصہ نوعی جو کسی نوع کے خصوصی جو فصل ہے اس کا بیان ہو، اور ایک وہی خصوصیات جو اس فصل میں تو نہ ہو بلکہ اس کی جنس میں ہو۔ ٹھیک ہے؟ سب بچوں کو نیند آ رہی ہے آہستہ آہستہ یہ لفظ تھوڑے مشکل لگتے ہیں آپ لوگوں کو، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، دماغ کو اتنا آپ اپنا اسٹرانگ کریں کہ آپ جو میں نے آپ سے کیا کہا تھا، تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کیا، آپ سے بھی ڈسکس کرتا رہا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سیکھ لی، مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں امیجز بن رہے ہوں جو چیزیں بولی جا رہی ہیں، اور ان امیجز کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر پا رہے ہوں؟ ریلیٹ کر پا رہے ہوں۔ تو یہ صلاحیت آپ میں جس قدر اسٹرانگ ہوتی ہے، آپ کا ذہن، سوچنے کا انداز، پڑھنے کا معاملہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو اب جو باتیں میں یہاں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ اگر اس کے امیجز بنا لے رہے ہیں، پہلے امیجز بنا لے رہے ہیں، اور پھر امیجز بنانے کے بعد ان کو ریلیٹ کر پا رہے ہیں ایک دوسرے سے، یعنی جب میں خاصے پر پہنچ گیا تو ایسا نہیں کہ خاصے پر پہنچا آپ کے ذہن سے فصل، نوع اور جنس تینوں ہی نکل گئے۔ اگر آپ کے ذہن سے یہ تینوں نکل گئے تو خاصہ تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ صحیح ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ تینوں نہیں نکالیں، جب تینوں آپ کے ذہن میں رہیں گے تو پھر آپ کو یہ خاصہ سمجھ میں آئے گا۔ خاصہ کسے کہتے ہیں؟ وہ خصوصیات جو تضمن سے ماخوذ ہوں، تضمن کو کھولے۔ انسان کا تضمن کیا ہے؟ تعقل۔ اس تعقل کو کھولے، عقل، اس کی کیا کیا خاصیتیں ہیں؟ وہ سوچ سکتا ہے، وہ نیکی بدی کو جانتا ہے، وہ غصے کو دبا سکتا ہے، یہ عقل کی صلاحیت ہے۔ تو آپ یہ جو تعقل کو کھولیں گے تو ہم بولتے ہیں اس کو تضمن کا بیان ہے۔ تضمن کو آپ
ڈیٹیل بنا رہے ہیں تضمن کی. تو تضمن کا بیان کیا کہلاتا ہے؟ خاصہ. اور میں نے آپ سے کہا تضمن دو طرح سے بیان ہوگا، یا تو اس نوع کو بیان کرے گا، تعقل کو، یا پھر کس کو بیان کرے گا؟ اس کی جنس کو بیان کرے گا. یعنی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان سوتا ہے، تو سونے کی جو خاصیت ہے وہ صرف انسان کی نہیں ہے، بلکہ اس کی وہ جس جنس سے تعلق رہتا ہے وہ ساری جنس سوتی ہے، اس کو نیند آتی ہے، سونا پڑتا ہے اسے. تو ہم نے بولا یہ جو خاص آپ نے بیان کیا ہے یہ تضمن کا تو بیان ہے، لیکن تضمن انسان کا تضمن یعنی نوع کا تضمن نہیں ہے، بلکہ اس کی جنس کا بیان ہے. ادھر کلیئر؟ خاصہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد عرض کیا ہوتا ہے؟ عرض وہ خاصیتیں ہیں جو تضمن سے نہیں نکلتی. صحیح ہے؟ جو تضمن کا بیان نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر انسان ہنستا ہے. صحیح ہے؟ اب اس ہنسنے کا تعلق نہ تعقل سے ہے، نہ اس کے حیوان ہونے سے ہے. انسان کا نام زاہد علی مغل ہے، اب یہ خاصیت تو ہے، لیکن اس خاصیت کا تعلق نہ تو انسان ہونے سے اور نہ حیوان ہونے سے ہے. یعنی وہ خاصیتیں جو کسی فرد میں یا کسی گروپ میں ہوں اور وہ براہ راست کہاں سے اخذ نہ ہو رہی ہوں؟ تضمن سے اخذ نہ ہو رہی ہوں، اس کا تعلق تضمن سے نہ ہو، وہ ضروری ایلیمنٹ کے طور پر نہ جانی جاتی ہوں. صحیح ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ مسلمان ہونا خاصیت تو ہے، لیکن کیا یہ خاصیت انسان ہونے کے لیے ضروری ہے؟ کیا اس کا تعلق جنس سے ہے؟ کیا اس کا تعلق فصل سے ہے؟ نہیں. مسلمان جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، اور غیر مذہب کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو خاصیت آپ کہہ رہے ہو اس کے مذہب کی، اس کا تعلق اس کے تضمن سے نہیں ہے. تو وہ خاصیتیں جن کا تعلق تضمن سے نہیں ہوتا اسے آپ کہتے ہیں عرض. خاصے کا تعلق تضمن سے ہوتا ہے، اور نوع کے تضمن سے بھی ہوتا ہے، اور جنس کے تضمن سے بھی ہوتا ہے. لیکن عرض جو ہے وہ خاصیتوں کو بیان کرتا ہے جس کا تعلق تضمن سے نہیں ہوتا. نام ہو گئے. صحیح ہے، میں کراچی میں پیدا ہوا، اب میری خاصیت ہے کہ میں کراچی والا ہوں، تو یہ کراچی والا ہونے کی خاصیت کا تعلق کہیں سے بھی نہیں ہے، لیکن خاصیت تو ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے نہیں یہ خاصیت ہی نہیں خاصیت ہے، لیکن یہ خاصیت میرے نہ تو نوع کے تضمن سے تعلق رکھتی ہے نہ جنس کے تضمن سے تعلق رکھتی ہے. صحیح ہے، بلکہ یہ تضمن سے آزاد ہے. تو تضمن سے آزاد جو خاصیتیں ہوتی ہیں انہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ عرض. عرض دو طرح کے ہوتے ہیں، عرض فارق اور عرض غیر فارق. عرض فارق وہ ہوتے ہیں جو بدلے جا سکتے ہیں، اور عرض غیر فارق وہ ہوتے ہیں جو بدلے نہیں جا سکتے. جیسے عرض فارق کیا ہے؟ میرا نام ہے زاہد علی، ٹھیک ہے، گھر کے اندر مجھے پپو بولتے ہیں، مثال ہے. تو پبلک مجھے زاہد علی کے نام سے جانتی ہے، اور گھر والے سب کیا بول رہے ہیں مجھے؟ پپو. تو میری یہ جو عرض ہے نام، یہ عرض فارق ہے جو بدلے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے میں عیسائی تھا، اب میں کیا بن گیا؟ مسلمان بن گیا، میں نے بدل لیا. پہلے میری رہائش کراچی میں تھی، اب میں لاہور چلا گیا، تو میری اب جو رہائش ہے وہ میری کہیں اور ہو گئی، تعلق کہیں اور سے بن گیا. میں پاکستان چھوڑ کے امریکہ چلا گیا، اب میں امریکی ہو گیا. تو یہ جو آپ کی وہ والی عرض جو بدلی جا سکتی ہو، صحیح ہے، جو چینجیبل ہو، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ عرض فارق.
اور وہ جو سب میں ہی پائی جاتی ہے وہ چینج ہی نہیں ہوتی ہو، اسے کہتے ہیں عرض غیر فارغ. جیسے میرا ہنسنا، سب ہنستے ہیں، رونا سارے روتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو اسے کہتے ہیں عرض غیر فارغ. یہ 5 باتیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہیں تعریف کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہم اگلی کلاس میں تعریف کے لیے 4 قاعدے ہوتے ہیں بنیادی طور پر. جب آپ کوئی کسی چیز کی تعریف بنانا چاہتے ہیں تو 4 قاعدوں سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے، ان کی پابندی کرنی ہوتی ہے. وہ ہم پڑھیں گے، لیکن وہ چاروں کے چاروں قاعدے ان 5 باتوں پر بیس کرتے ہیں. اس لیے میں نے آج آپ کو یہ والی باتیں ریپیٹ کرا دی.